بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دو پیارے پیغمبر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور میری طرف ایک وحی کی گئی ہے۔ وہ کیا؟ اوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے۔ دیکھیں، اگر ایک بندہ ہو، اس کے 10-15 مینیجر ہوں، ایک اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، ایک کہہ رہا ہے پانی لے کے آؤ، ایک کہہ رہا ہے تو کدھر جا رہے ہو ادھر آؤ، ایک کہہ رہا ہے کہ بریک ٹائم ہے چلو تم بریک لے لو، ایک کہہ رہا ہے بریک نہیں ہے تم یہ کام کر کے دو مجھے، ایک کہہ رہا ہے تمہیں میں نے کل کام دیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ اس کے بہت سارے مینیجر ہوں گے تو وہ کہے گا یار کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قل انما اوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ آگے اس سے بھی پیاری بات کہہ دو کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے، اور جس کو اپنے الہ سے ملنے کی امید ہے۔ ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں اسی چیز پہ غور کر رہے تھے کہ یہ ہماری امید اور ہمارا گمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیت میں بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں سے ذرا یہ تو کہہ دو کہ من کانا یرجو لقاء اللہ، جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ اچھے کام کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کسی کو بھی میرا شریک نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں میں نے بنایا ہوا کہ تیری سنتا نہیں، میری موڑتا نہیں، تم اس کے تھرو میری طرف آؤ یا اس کے تھرو میرے سے ڈائریکٹ بات کرو۔ اللہ کا اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں کہا کہ بھئی تو اس کے تھرو میری طرف سے آؤ یا اس کی تھرو سے میری طرف سے آؤ۔ یہ سارے جھوٹے خدا نا اپنی دکان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں تاکہ لوگوں سے پیسے کمائیں۔ تو دو باتیں بڑی پیاری ہیں اس آیت میں، ایک یہ کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے، اور دوسرا کیا کہ جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے۔ دیکھیں، میں نے امید لگائی ہوئی ہے، آپ نے امید لگائی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں سب کو اپنے رب سے ملنے کی کوئی امید ہے۔ کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ بھی دیکھیں گے نا، ایک وقت آئے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے، وہ ضرور آ کے رہے گا، تو ہم اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے سے صحابہ کرام پوچھنے کہ اللہ کے رسول جب اتنے لوگ ہوں گے تو وہ وہیں راشنی کو پڑ جائے گا کوئی؟ دیکھتے ہوئے فرمایا جب تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو تو کیا کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے دیکھنے میں؟ تو مطلب کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے بھی، ہم اپنے رب سے بات بھی کر پائیں گے، ہم اپنے رب سے ملاقات بھی کریں گے، اور وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا اور وہ کتنا خوبصورت نظارہ ہوگا۔ تو اس چیز کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے من کانا یرجو لقاء اللہ، اب جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ سے امید نہیں رکھتا یا اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تو بے پرواہ ہے، ہمیں چاہیے نا اس سے ملاقات کرنا، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کی ملاقات کی امید ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹائم ضرور لے کے آئے گا جب ہم اللہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید لگائیں گے نا، اور بھی بہت ساری امیدیں ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں صحت دے گا، ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں رزق دے گا، ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں بچائے گا دنیا اور آخرت میں، نہ صرف ہمیں بچائے گا بلکہ ہمارے بال بچوں کو بھی بچائے گا، ہماری ماں باپ کو بھی بچائے گا، وہ سب کو بچائے گا۔ اللہ سے صرف امید ٹھیک کر لیں، باقی کام اللہ تعالیٰ سارے سنوار دے گا۔ صرف گمان ٹھیک کر لیں، شیطان آ کے سب سے زیادہ ہمارے گمان اور ہماری امید پہ ٹھوکر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو کافر ہیں ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، تم وہ امید رکھتے ہو اللہ سے جو کافر نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا،
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ بہت راضی ہیں اور اس پہ بڑے مطمئن ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں. آیتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آیات الکونی کہ اس قدرت میں کیا کیا نظر، کیسے کیسے پرندے اور کیسے کیسے جانور، کیسے کیسے درخت، کیسے کیسے خوبصورت نظارے ہیں اس کائنات میں، جو سارے کے سارے اپنے مالک کا پتہ بتاتے ہیں. تو اس کی نظر میں وہ بھی کوئی نہیں ہے، نہ تو اس کو کوئی کائنات کی نشانی سے کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ آیات الکونی سے کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ آیات القرآنی سے کوئی اثر ہو رہا ہے. نہ تو کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ وہ کائنات میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو کوئی اثر ہوتا ہے. اولئک ہم عن آیاتنا غافلون، یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں آگ ہوا؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ ان کے عمل ہی ایسے تھے. جب انسان کی امید خراب ہوتی ہے نا، اس کے عمل بگڑ جاتے ہیں. جب اس کی اللہ سے کوئی امید نہیں ہے تو اس کا عمل بگڑ جائے گا. اور جب بندے کی امید ہوتی ہے نا اللہ سے، جب اس کا گمان اور اس کی امید اللہ پہ ہوتی ہے، تو ایک بڑا خوبصورت پودا اس کی زندگی میں اگتا ہے. یہ وہ درخت، یہ وہ پودا ہوتا ہے جس میں بڑے ہی خوبصورت ترین پھل اور پھول لگتے ہیں، اور وہ ہے دعا. انسان کے اندر جو سب سے بہترین چیز آتی ہے نا، وہ اپنے رب سے دعا کرنا ہے. اور یہ جو دعا ہے نا، کبھی بھی اس انسان میں نہیں آ سکتی، یہ نعمت اسے کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا گمان اور امید ٹھیک نہ ہو. اگر ایک بندے کی امید اور گمان ہی اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو وہ دعا کہاں سے کرے گا؟ اور اگر وہ دعا کر بھی لے، وہ کہے گا پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں میری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کل کی تھی ابھی تو کچھ نہیں ہوا. تو اگر آپ کی امید اور گمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہترین اور خوبصورت اور اچھا ہے، تو پھر اس سے ایک بڑا خوبصورت پودا آپ کی زندگی میں پیدا ہوگا، ایک بڑا ہی پیارا درخت ہوگا جس کا نام دعا ہے. اور بندہ اپنے رب سے پھر ڈھیروں ڈھیر دعا کرتا ہے. دیکھیں، اگر وقت کا حکمران جو بادشاہ بھی بہت بڑا ہو، وہ آپ کے گھر میں آ کے دروازہ کھڑکا کے پوچھے کہ بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے، اور آپ اسے کہیں ہاں جی یہ جو ہے نا میرا مکان یہ تھوڑا گر رہا ہے، تو یہ اس پہ تھوڑے سے مجھے پیسے چاہیے کہ یہ میرا مکان ذرا نا میں نے ٹھیک کرنا ہے اپنا، تو کہے کہ نہیں یہ تو میں نے آپ کو کوئی نہیں دینا. اب کہ ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا دیتا ہے، تو میں نے چھوٹی سی چیز مانگی ہے تو وغیرہ کوئی نہیں دینا، تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے تم میرے سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور پھر بندہ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے یہ دے دے، اور اللہ کہ نہیں میں نے نہیں دینا. کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ یہ شیطان ہے جو ہمیں نا امید کرتا ہے اللہ سے. ایسا تو کسی انسان سے ممکن نہیں. آپ خود کسی بندے سے جا کے کہیں یار کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتانا، اور اگر آپ کو وہ چیز کہ یار یہ مجھے چیز چاہیے، آپ کو نہیں میں نے نہیں دینی، جاؤ یہ کیوں پوچھ کے آگے. یعنی کہ یہ تو ہم آپس میں بھی ایسی بات سے قباحت محسوس کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی کام کریں اور اس نے کہا بھی ہو کہ یار کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، اور جب آپ اسی کو کام کہیں اور وہ آپ کو آگے سے آپ کو جھڑک دے کہ یہ کیوں تم نے مجھ سے مانگا کیوں ہے. تو یہ تو انسانوں کے حق میں اتنی کراہت والی، اتنی قباحت والی چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین ایسا کرے. وہ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور پھر جب بندہ اسے مانگے اور پھر وہ بندے سے کہے نہیں میں نے تمہاری دعا نہیں قبول کرنی، ایسا ممکن ہے؟ پھر اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ہماری ناامیدی کس چیز کی ہے؟ پھر یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ پھر یہ اداسی کیا ہے؟ پھر یہ ڈپریشن کہاں سے آ جاتے ہیں؟ پھر ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تھوڑی سی گھٹن آتی ہے، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے تو ہم اداس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم رو رو کے ہلکان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم لوگوں کے آگے اپنے گلے شکوے کیوں رکھتے ہیں؟ پھر اپنے رب کے آگے کیوں نہیں کرتے؟ کیا رب نے کہا نہیں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم؟ تمہارے رب نے یہ کہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. دیکھیں اگر ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ نہیں دے سکتا، یا اس کے پاس ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتا. دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہے وہ دینا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وہ ذرائع موجود نہیں ہے کہ وہ آپ تک پہنچا سکے، اور اگر اس کے پاس ذرائع بھی موجود ہیں کہ وہ آپ تک پہنچا سکے، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ سے پہلے پہنچنے سے پہلے خراب ہو جائے،
یعنی کہ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں کہ اگر آپ اپنے فرض کریں فادر سے ہی کہتا ہے بچہ اب بابا مجھے لیپ ٹاپ لے کے دو، ہو سکتا بابا کے پاس پیسے ہی نہ ہوں، ہو سکتا پیسے ہوں تو مارکیٹ میں لیپ ٹاپ اویلیبل نہ ہو سکتا لیپ ٹاپ لے کے آ رہا ہے تو رستے میں کسی چور نے چوری کر لیا. یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی بندے سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، کسی بادشاہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، باپ سے مانگ رہے ہیں، دوست سے مانگ رہے ہیں، ہمسائے سے مانگ رہے ہیں، بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. کسی سے آپ نے امید لگائی ہوئی تھی یہ فلانا میرا کام کر دے گا، اب آپ اس کو فون کر رہے ہیں وہ آپ کا فون ہی نہیں اٹھا رہا. آپ اس سے اپنا گلہ شکوہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں لگ رہی، وہ آپ کی بات پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا. تو بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ آپ کو وہ چیز مطلوبہ پہنچے ہی نہ، یا پہنچ گئی ہے تو وہ آپ کے استعمال میں نہ آ سکے. اب کیا یہ ان میں سے کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے بلکہ اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کوئی چیز آپ کو حسن چاہیے، اولاد چاہیے، بیوی بچے چاہیے، مکان چاہیے، گھر چاہیے، صحت چاہیے، زندگی چاہیے، مکان چاہیے، کوئی محل چاہیے، کوئی باغات چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا بھی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا نا قال ربی اغفر لی وآتینی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. 3 دفعہ یہ قرآن میں یہ لفظ یوز ہوا ہے الوہاب کا. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد اور کسی تک وہ ایسی بادشاہت نہ پہنچے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ چیز ہبہ کر دی ہے. ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ دے دی ہے بس. اسی سے لفظ الوہاب ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا ہدایت دینے کے بعد، اور ہمیں اپنی رحمت ہبہ کر دے. سبحان اللہ. کیوں کر دے؟ انک انت الوہاب، تو دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود بھی ہے اور اللہ دینے والا بھی ہے. بعض لوگوں کے پاس تو ہوتا ہے لیکن وہ دینے والے کوئی نہیں ہوتے، کنجوس ہوتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. لو انتم تملکون خزائن رحمت رب الامسکتم خشیت الاملاک وکان الانسان قتورا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ کے خزانے بھی ہوں نا انسان کے پاس تو وہ اس کو پکڑ لے گا، سنبھال کے رکھ لے گا کہ کہیں میں نے خرچ کیا نا تو کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کے خزانے اگر انسان کے پاس ہوں، اتنے بڑے خزانے، وہ اتنے بڑے خزانے ہیں کہ سارے انسان بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اول سے لے کر آخر تک سارے انسان اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو کے سارے اللہ سے سب کچھ مانگ لیں جو وہ مانگ سکتے ہیں، اور وہ سب کی ساری پکار کو پورا کر دے، ساری دعاؤں کو پورا کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. جتنی سوئی سمندر میں ڈال لیں تو اس سمندر میں کمی ہو گئی ہے. جب اللہ کے خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ کم ہوتے ہی نہیں، اور اتنے زیادہ خزانے بھی اگر کسی انسان کے پاس ہوں تو آپ اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ ڈر کے کہے گا یار کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ آپ کو دے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الانسان قتورا، انسان تو بڑا ہی کنجوس ہے. تو ایسے کنجوس انسانوں پہ آپ نے کیوں امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ زندہ یا مردہ ہو بے شک وہ، ان سے کیوں امیدیں لگائی ہیں؟ اپنے رب سے امید لگائیں جو الوہاب ہے، جو دینے والا ہے. اس کا نام ہی وہاب ہے، وہ دینے والا ہے. اور پھر اگر اس کے پاس خزانے بھی موجود ہیں اور وہ دینے والا بھی ہے تو کیا اس کے پاس وہ قدرت ہے کہ وہ آپ کو دے سکے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنانا تھا، بھائی اس کو مار رہے ہیں، اس کو کسی کنویں میں پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مصر کا بادشاہ بنا رہے ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مصر کا بادشاہ بنانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہے نا قادر. فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ فرعون خود اس کو پالے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بات سے ڈر رہی ہے کہ میرے بچوں کو قتل نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے ہی بچے کو پالے گی اور مالک اور بادشاہ سے تنخواہ بھی لے گی. قادر ہے کہ نہیں ہے قادر اللہ تعالیٰ؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ کے بچانے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ کے پاس خزانے بھی ہیں، وہ الوہاب ہے، وہ دینے والا بھی ہے، وہ القدیر ہے اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ پہنچا سکے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر ہماری دعائیں ہم اللہ سے دعا کیوں نہ مانگے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اگر ہماری امید بھی اللہ پہ ہے، ہمارا گمان بھی اللہ پہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اللہ سے مانگے نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ روایت اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے.
قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اتھنٹک چیز جو ہے حدیث میں روایت میں وہ متفق علیہ روایت ہوتی ہے. ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تعالیٰ ہر رات ہمارا رب تعالیٰ جو ہے نا آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. کل لیلۃ الی السماء الدنیا یقول من یسألنی من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں، کون ہے میرے سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے میرے سے سوال کرے تو میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے. کیسے؟ اللہ ہی جانتا ہے کیسے، وہ تو ہم کسی انسان سے تشبیہ نہیں دے سکتے کیسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہم سے مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں. جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھ سے سوال کرو میں سوال کا جواب دوں گا، مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہارا معاف کر دوں گا، تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ پھر اٹھے نا اس ٹائم پہ. یہ ہر روز یہ ہو رہا ہے، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جائیں. ہینا یبقا ثلث اللیل الآخر، جب آخری رات کے تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی یہ تہجد کا ٹائم ہے. تو یہ تہجد کے ٹائم کے یہ گولڈن مومنٹس آف لائف ہیں ہمارے. کتنے کے موقع ہم نے یہ ضائع کر دیے، اتنے گولڈن مومنٹس اپنی زندگی کے. کتنی دفعہ انسان کی زندگی میں یہ موقع آئے گا، اگر وہ 70 سال زندہ رہے گا تو اس کی زندگی میں یہ تہجد کا ٹائم شاید سال یا 2 سال کا ہو بس. تو یہ گولڈن مومنٹس آف لائف ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اٹھے نا، اگر ہمیں واقعی طلب ہے اور تڑپ ہے تو ہم اٹھے نا، اٹھ کے اپنے رب سے مانگے. 5 منٹ پہلے ہی اٹھ جائے فجر سے، 10 منٹ پہلے ہی اٹھ جائے اور اپنے رب سے مانگے. یا اللہ تو خود کہہ رہا ہے نا کہ مانگ میں تمہیں دے رہا ہوں، تو خود کہہ رہا ہے میرے سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کر رہا ہوں، تو خود کہہ رہا ہے میرے سے بخشش مانگو تو میں مانگ رہا ہوں. وہ خود کہہ رہا ہے، اس وقت اعلان کر رہا ہے، اس وقت تہجد کے ٹائم ہر رات یہ ہوتا ہے. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ سے مانگے نا، جو مانگیں گے ملے گا. مانگے تو صحیح، ہم اللہ سے دعا کریں تو صحیح. ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا گمان ٹھیک کر دے اور اپنے اوپر ہماری امید لگا دے کہ ہم اللہ سے ایسی امید ہو کہ کسی سے امید نہ رہے. جب ہم سے مانگے تو ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہماری دعا کو سنے گا. یہ دنیا تو چند دن کی ہے، یہ چند دن میں ختم ہو جانی ہے. جو دعائیں ہمیں لگتا ہے اس دنیا میں ہمیں ہماری قبول نہیں ہوئی تو وہ ہمیں آخرت میں ہو جائے گی. یہ دنیا تو چند دن کی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں انہوں نے اپنا نیا گھر بنایا اور اس میں جانے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، اس میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا. اس دنیا میں ہماری بڑی سے بڑی دعا اور چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی قبول ہو جائے تو کتنے ہی دن کے لیے ہوگی؟ وہ 10 دن، 15 دن، 20 دن، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، بس ختم. والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. جو دعا ہماری یہاں قبول نہ آئی وہ ہماری آخرت کا خزانہ بن رہی ہے. تو بندہ اس دن اللہ سے کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں میری کیوں قبول کی دعائیں ساری آج مجھے مل جاتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی قدر نہ کرتا جو تمہارے کرتوت ہو، جو تمہارے گناہ ہیں، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی. یہ ہمیں دعائیں ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بچا کے لے آئی ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میری عمر 40-45 سال، آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ سب کی عمر ہم دیکھیں کتنی ہو گئی ہیں. ہم کہاں سے پیدا ہو کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. کتنے جراثیم ہمارے ارد گرد تھے، کتنی بیماریاں ہمارے ارد گرد ہیں، کتنی مشکل وقت ہمارے اوپر سے گزر گئے ہیں، کتنی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے. یہ ہماری دعائیں ہی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بچا بچا کے آج ہمیں اس سٹیج تک پہنچا چکی ہیں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ ہماری دعائیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بچا رہی ہیں. اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تو کبھی یہ سوچ لیا کریں کہ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں ہم سے ٹل گئی ہیں اس دعاؤں کی وجہ سے، اور پتہ نہیں کتنی دعائیں ہماری آخرت کا ہمارا خزانہ بن گئی ہیں. اپنے رب سے مانگے. یہ تو ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون اپنے رب سے کتنا مانگ لیتا ہے. لیس الانسان الا ما سعى، انسان کو تو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور سب سے قیمتی چیز جو دعا میں یاد رکھنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ دعا تو اصل میں عبادت، الدعاء هو العبادہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی زندگی اور موت بنائی ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے کام کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. تو الدعا هو العبادہ. تو جب بندہ اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے تو دیکھیں اس کا گمان ٹھیک ہو گیا، اس کی امید ٹھیک ہو گئی، وہ مخلص ہو گیا اور اپنے رب سے اب مانگ رہا ہے، تو اس نے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا کہ دعا ہوا العبادہ. تو انسان پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا تھا، تو اس نے عبادت کر لی رب کی. اب وہ دعا قبول ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی، وہ آخرت کا خزانہ بن رہی ہے، وہ نہیں بن رہی، وہ مجھے سے مصیبت ٹال رہی ہے کہ نہیں ٹال رہی، وہ کیا کر رہی ہے، تو باقی سیپریٹ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تو ہم بعد میں سوچتے ہیں. جب آپ نے دعا شروع ہی کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا. دعا تو ایسی کمال کی چیز ہے کہ وہ آپ نے کرتے وقت ہی اس کا مقصد پورا ہو گیا، آپ نے تو اپنا مشن پورا کر دیا. وہ باقی تو اس کو سیپریٹ رکھے نا. کتنی قیمتی چیز ہے دعا جس سے انسان محروم ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے. الدعا هو العبادہ، اور دعا ہی عبادت ہے. جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ نے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس وقت، تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا. وہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ قلب ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ اس طرح کی بدگمانیاں، اس طرح کی امید، یہ تو اس کو تو پرے ہٹا دیں ذرا. دعا تو کریں، عبادت تو کریں رب کی، باقی اس پہ چھوڑ دیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الشَّكُورُ، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑی قدر کرتا ہے اپنے بندے کی. وہ بندہ کو اس سے مانگ کے تو دیکھے، وہ بڑا قدردان ہے. وہ کوئی ایک بھی دعا آپ کی ضائع نہیں کرے گا، ہر چیز ایک خزانہ بنے گی انشاءاللہ. تو یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون اپنے رب سے زیادہ دعائیں کر کے فوت ہوتا ہے. یہ ہماری زندگی میں 40 50 60 سال ہیں. مانگ لیں دعائیں جتنی مانگنی ہے رب سے مانگ لیں، کوئی ایک بھی دعا ضائع نہیں جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کی ہوئی دعا بھی ضائع نہیں ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. اس لیے اپنی موت سے پہلے مانگ لیں، صبح اٹھتے وقت، شام کو چلتے پھرتے کوئی ایک روٹین بنا لیں کہ یہ ٹائم تو میری دعا کا ہے. گاڑی سٹارٹ کرتے وقت لگا لیں، کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ میں نے اب یہ دعا مانگنی ہے. اس کو کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیں، مانگی جائیں، اپنے رب سے مانگی جائیں. اگر نہیں مانگنا آتا تو کم از کم قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں پکڑ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے خزانے ڈال دیے ہیں، وہی مانگتے جائیں. اور دیکھیں کون کتنی دعائیں مانگ کر فوت ہو گیا. اب وہ مردہ قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی دعائیں ہیں جو اللہ کے پاس محفوظ ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں کی توفیق دے دے، اور ہمیں بھی توفیق سے نواز دے کہ ہم بھی اپنے رب سے زیادہ دعائیں کر کے فوت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.